کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ خیرت سے ہیں بہن عریشہ؟ جی میں ٹھیک ہوں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم، اللہ آپ کو بہت اچھا سلامتی لگ رہا دے۔ ہے دوبارہ جڑ کر۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ بیک، ہمیں بھی بہت خوشی ہے آپ کی تشریف آوری سے، آپ کا بہت ہی ذرہ نوازی ہے کہ ہم اس لائق سمجھا آپ کہ آپ ادھر تشریف لائیں، بہت مہربانی آپ کی۔ جی جی بالکل بالکل، اور آج میں نے یہی سوچا کہ کچھ سوالات ہیں جو آپ نے جس طرح شو رکھا ہے، ٹاپک ہے کہ قرآن پاک کے لحاظ سے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اگر کچھ سوال جواب کرنے ہوں تو اس کے لحاظ سے ہم سوال اٹھا سکتے ہیں اور آپ سے جی اس کے بارے میں جانکاری بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی جی تو اگر صحیح، آپ کہیں تو پھر میں کچھ اپنے رکھوں سوالات۔ جی بسم اللہ کریں۔ جی جی بالکل، زیادہ میں آج جو فوکس کر رہی تھی وہ کر رہی تھی کہ قرآن پاک میں جو تھوڑی کانٹرڈکشنز موجود ہے جن سے ہمارے ذہنوں میں سوالات جو ہیں اٹھتے ہیں قرآن ہوں، پاک کو لے کے کہ یہ کتنا صحیح ہے، کیونکہ ہمیں یہ شک بھی گزرتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جی یہ کسی انسان کی جو ہے وہ صحیح، تخلیق ہے، بجائے کہ یہ کوئی ایک ڈیوائن تخلیق ہو۔ تو اس کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ ایک تو سورہ مریم کا اگر ہم ذکر کریں تو اس کی اوکے، 16ویں اور 19ویں آیات میں جی جی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے حضرت عیسیٰ کی جو ہے پیدائش ہوئی تھی، فرشتے حضرت مریم کے پاس آئے تھے اور ان کو مطلب خوشخبری سنائی تھی کہ ان کو ایک بیٹا ہوگا۔ اچھا، جی اس میں اگر دیکھا جائے آگے اگر ہم جائیں تو آیات آتی ہیں 27 اور 28 آیت، جس میں حضرت مریم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے ہارون کی بہن، اوکے، اور بعد میں اگر ہم دیکھیں جی جی ایک تو ان کو ہارون کی بہن کر کے مخاطب کیا گیا ہے، پھر اس کے علاوہ سورہ تحریم میں اگر ہم جائیں تو اس کی 12ویں آیت ہے جس میں آیا ہوا ہے کہ جی حضرت مریم کو دوبارہ مخاطب کیا گیا ہے، لیکن عمران کی بیٹی کہہ کے مخاطب کیا گیا، عمران کی بیٹی۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ کی جو والدہ تھی حضرت مریم، تو ان کا ہسٹری میں اگر دیکھیں تو کوئی بھائی نہیں تھا ہارون نام کا، ٹھیک ہے، والد یا اخت بھی ہارون، عمران ہوں، نام کے نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے 1000 سال پہلے ایک گزری تھی مریم جن کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور جو ان کے بھائی تھے وہ ہارون نام تھا ان کا۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن میں جیسے کنفیوز کر دیا گیا ہے، جس نے بھی مطلب اس کو تحریر کیا یا آیات میں مطلب بنایا تو اس میں مطلب انہوں نے کنفیوز کر دیا مریم کو حضرت عیسیٰ والی جو مریم ہے ان کے ساتھ۔ تو سو ایسی ہسٹوریکل مسٹیک تو نہیں ہونی چاہیے قرآن پاک۔ تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سورہ مریم کی جو آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ مریم میں کھول دوں، ایک منٹ معاف کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب مریم علیہ السلام، دیکھیں وہ حاملہ ہو گئیں بغیر شوہر کے، تو لازمی بات ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، بالخصوص ان کے جو دشمن تھے، کہ یہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے، تو انہوں نے غلط ناجائز جنسی تعلقات رکھے ہیں کسی مرد سے بغیر شادی کے، یہ حاملہ ہو گئے ہیں اور اب ان کا بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ تو اب جب ان کے پیٹ میں حمل کا آثار پیدا ہو گئے تو وہ شرمندگی کی وجہ سے وہ بیچاری چلی گئی، شہر چھوڑ کے دور چلی گئی، وہاں پہ پیدائش ہو گئی بچے کی۔ جب واپس بچے کو لے کے آئی ہیں تو یہودیوں نے ان کو ڈانٹنا شروع کیا۔ ملاحظہ کریں قرآن مجید میں سورہ مریم ہے، آیت نمبر 28 میں کی طرف یہ اشارہ فرما رہی ہیں ہماری بہن، آیت نمبر 28، یہ سورہ کہف ہے، سورہ مریم آیت نمبر 28، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت یہ ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیہ۔ تو یہ یہودیوں کا کلام ہے، یہ مسلمانوں کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ ہارون جو ہے، یہ بنی اسرائیل میں اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ بہت ہی ایک مشہور شخص تھا جو زنا میں مشہور تھا، بہت ہی بدکار آدمی تھا، زناکار آدمی تھا۔ تو مریم ایک پاک دامن عورت ہے، اس کی بہت ہی مذہبی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ ہمیشہ مسجد میں عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ تو اب یہ بچہ جب لے کے آئی ہیں تو اب ان کو گالی کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہارون، یہ اس ہارون کی بات نہیں ہو رہی کسی اور ہارون کی، یہ اس ہارون کی اس زمانے میں ایک نہایت ہی بدنام اور فاسق آدمی تھا، زانی آدمی تھا۔ یہ تفسیر قمی میں اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے، کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ، یعنی یہ اس کی واقعاً اس کی بہن نہیں تھی،
لیکن یہ گالی کے طور پہ کہہ رہے ہیں اس کو، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. ہارون کی بہن یعنی ایک زناکار بدماش آدمی، شرابی آدمی، اس کی بہن، آپ کا والد صاحب اس طرح تو نہیں، آپ بھی اس طرح، آپ کی والدہ بھی اچھی عورت تھی. یہ گالی کے طور پر ان کو کہا گیا، نہ کہ واقعی ان کی کوئی بہن، ان کا بھائی ہارون تھا. اور یہ ہارون، کس ہارون کی بات ہو رہی؟ وہ ہارون جو اس زمانے میں ایک مشہور فاسق آدمی تھا. اگر چاہیے تو میں وہ آپ کو وہ حدیث بھی دکھا دیتا ہوں کہ میں اپنے سے نہیں بنا رہا. یہ تفسیر قمی میں کھول دوں، ایک منٹ. یہ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی ہے، چاپ نجف الاشرف، اس میں صفحہ نمبر 50 میں آپ کو یہ روایت ملے گی. یہ سورہ مریم صفحہ نمبر 48، پھر صفحہ نمبر 50 میں جب جائیں گے نا، فقالو یا مریم، انہوں نے کہا یا مریم. اچھا، یا اخت ہارون، اس سے کہا اخت. ومعنى قولهم اخت ہارون ان ہارون كان رجلا فاسقا زانيا فشبهوها به من اين هذا البلاء. ہارون ایک فاسق زانی شخص تھا، اس کو ان سے رشتہ ایسے گالی کے طور پہ ایسے ان کے بہن کہہ دیا، واقعا اس کے بہن نہیں تھی. اچھا، پھر ان کو عمران کی بیٹی کیوں کہہ کے مخاطب کیا؟ اچھا، عمران کی بیٹی، سورہ تحریم میں۔ جی میں دیکھتا ہوں. جی 12ویں نمبر آیت ہے۔ تو اس میں ہمارے مفسرین نے فرمایا کہ یہ عمران جو ہے، عمران موسیٰ علیہ السلام کے باپ نے، یہ ایک اور عمران ہے، مریم بنت عمران ابن فاتان، اور یہ ان کے والد صاحب کا نام عمران تھا، ان کے دادے صاحب کا نام فاتان تھا جناب مریم کی. تو واقعا ان کی بیٹی تھی ہیں، لیکن یہ وہ عمران نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب تھے، کیونکہ ان کے درمیان 2000 سال سے زیادہ فاصلہ ہے. جی جی اچھا، یہ تو ان کو ہارون سے ہی کیوں ان کو مماثلت دی گئی؟ مطلب کسی اور سے بھی دے سکتے تھے، یہ تو دے ایک سکتے تھے، ہو وہ گیا نا، گالی دینے مطلب والے لوگ تھے نا، وہ تو آئے تھے ان کو ستانے کے لیے کہ بھئی آپ وہ. اب دیکھیں، ایک عورت، ایک خاتون ہے جو ہمیشہ پاک دامن رہی ہیں، ہمیشہ وہ عبادت کرتی ہیں، ان کے والد صاحب اور والدہ سب شریف لوگ تھے، کرامات ان کی مشہور تھی کہ یہ کیا کر رہی ہیں، مسجد میں ہمیشہ عبادت میں مشغول ہیں، اور آسمان سے ان کے لیے کھانے آتے تھے. تو اب یہ جو ہے ایک عجیب چیز ہو گیا کہ بغیر شادی کے، اب تماشا تو ہے نا، بغیر شادی کے وہ بچہ لے کے آئیں، تو یہ سب لوگ کہیں گے کہ بھئی اس نے غلط کام کیا. ایک بڑا اسکینڈل ہے، اتنا بڑا اسکینڈل، اتنا پاک دامن عورت بچہ لے کے آئے سب کے سامنے. اب وہ ہمیشہ کے لیے تو صحرا میں تو نہیں رہ سکتی، اب واپس شہر میں آئی ہے تو بچہ لے کے آئیے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی گالی کے طور پہ، وہ بہت سارے گالی ان کے پاس آپشن تھا، لیکن انہوں نے اس زمانے میں جو سب سے بڑا وہ فاسق فاجر تھا نا، کہا کہ وہ اس کے فلانے کی بہن، اس گالی کے طور پہ کہا. شاید مزید انہوں نے بھی گالی دیا ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ تھے وہاں پر ان سے خطاب کرنے کے لیے آئے تھے، تو بہت سارے لوگ ہوئے ہوں گے، لیکن سب کو نقل نہیں کیا قرآن نے، وہ ایک نقل قول کیا، باقی بھی ہوا ہوگا. صحیح ٹھیک جی ہے. اچھا، اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث وغیرہ بھی تھی کہ اس وقت بھی لوگوں کو، انہوں نے اس بات پہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ ہارون کی بہن کیوں کہا گیا ہے.
اور جو اس ٹائم پہ ہارون کی جو بہن مریم تھی اس میں اور حضرت عیسیٰ کی جو والدہ تھی ان میں تو فرق تھا 1000 سال کا. ابن کثیر میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ سے ایک بار پوچھا گیا تھا نا کہ یہ اس میں ہم، جو ہارون کا ذکر ہو رہا ہے وہ تو موسیٰ کا بھائی مطلب نہیں ہے. تو پھر حضرت عائشہ نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہوگے. تو جو آگے سے کعب تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں تو 600 سال کا ڈفرنس ہے مطلب جی حضرت عیسیٰ میں اور حضرت موسیٰ کے مطلب ایگزسٹ کرنے میں تھا. صحیح. تو یہ اس یہ ٹائم پہ بھی میں نے یہ جو آپ لوگوں کو نے بتایا بات نا، میں اہل سمجھا. بیت علیہ السلام کی تفسیر سے آپ کو بتا رہا ہوں جو حدیث ہے اہل بیت علیہ السلام کی. جی ہاں، ہمارے ہاں جو جی شیعوں کے ہاں جو معتبر ہے وہ یہی ہے. صحیح صحیح. اچھا اگر اس کے علاوہ میں ایک اور سوال اٹھاؤں مطلب اگر جی جی. یہ سائنٹیفک طور پہ تو سورہ مومنون کی ہے 12ویں سے 14ویں آیت جس میں ہم، ایمبریولوجی کو تھوڑا ڈیفائن کیا گیا قرآن میں نا ہم، جی کہ جی. کس طرح سے مطلب ایمبریو بنتا ہے. تو اب جیسے میں تو ڈاکٹر ہوں تو ہم نے تو یہ اسٹڈی کیا ہے کہ جی جو بونز ہوتی ہیں اور جو مسل چڑھتا ہے بونز کے اوپر وہ جی ایک ہی ٹائم پہ ہی دونوں بن رہے ہوتے ہیں مسل اور بون. صحیح. اور وہ ایک میزو ڈرم لیئر ہوتی ہے اس سے بنتا ہے. لیکن قرآن میں جو ہے اس کی ترتیب الگ لکھی ہوئی ہے. وہ لکھا ہوا ہے کہ جی پہلے ہڈیاں بنتی ہیں اور اس کے اوپر کورنگ چڑھتی ہے مسل کی. تو یہ اس آپ طرح سے کیوں آیا کہا کون سی گیا؟ ہے؟ سورہ مومنین کی کون سی آیا؟ 12ویں سے 14ویں آیت. 12 to 14. آپ اپنا انڈرسٹینڈنگ بتائیں کہ آیا کیا کہہ رہی ہے، میں بات کروں گا. اچھا یہ یہی کہہ رہی ہے کہ مطلب کہ کس طرح سے بنایا گیا اس میں پورا بتایا گیا ہے کہ کیسے لوتھڑے کو بنایا گیا. پھر جو ہے نا ہم نے مطلب ہڈیاں بنائی اور اس کے اوپر ہم نے کورنگ ڈالی فلیش کی مطلب مسل کی. اب یہ جو بتائی گئی ہے ترتیب یہ اس سے ہٹ کے جو آج کی جو ایمبریولوجی بتاتی ہے آج کی جو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی دونوں سائملٹینیسلی مطلب ساتھ ساتھ ہی بنتے ہیں. مسل اور بون ایک ہی لیئر سے بننا شروع ہوتے ہیں اس مطلب میں کورنگ مسل نہیں کہاں ہے؟ چڑھتی بونز کے اوپر. آپ دیکھیں، میں آپ کو آیت پڑھ کے دکھا دیتا مطلب ہوں. یہ فلیش فلیش جو چڑھتا ہے اوپر گوشت جو چڑھتا ہے. گوشت چڑھتا ہے نا، ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے. تو یہ گوشت کا چڑھانا اس طرح تو میں نہیں سمجھتا کہ قرآن یہ کہہ رہا کہ پہلے صرف ہڈی تک گوشت نہیں تھا. یہ تو نہیں کہہ رہا نا. اگر جب نہیں ہڈی مطلب بننا کوریج شروع کا ہو گئی ہیں، مطلب تو وہی ہوگا نا. جب ہڈی بننا شروع ہو گئے اس وقت گوشت کم ہے، یعنی ناچیز ہونے کے لائق ہے. پھر یہ جب کچھ اس میں جان آ جاتا ہے اس نطفے میں، ایمبریو میں، تو اس میں پھر گوشت زیادہ آ جاتا ہے. تو اس طرح تو نہیں کہہ رہا کہ اس شروع میں کوئی گوشت نہیں تھا اس میں آپ کو آیا دکھا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن کورنگ تبھی چڑھے گی نا جب ایک چیز پہلے سے بن چکی ہے اس کے اوپر ہی کور کیا جائے گا. جیسے ایک ہڈی بن گئی تو اس کے اوپر کورنگ کی جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اوپر کورڈ کیا لائک اگر اس کی میں انگلش ٹرانسلیشن بتاؤں تو اس میں آتا ہے کہ وی کورڈ دی بونز ود فلیش یا دین وی ڈیولپڈ ہم انٹو اندر کریشن. یا مطلب ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. جی لیکن بالکل. جو آج کی یہ جی جی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ ہڈیاں بالکل وہ نیوڈ تھیں، بالکل وہ برہنہ تھیں، اس پہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کا تو یہ تو بالکل نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، یہ ایک لٹریری ہے جو ایکسپریشن ہے، اور گفتگو میں اس طرح بہت ہوتا ہے کہ آپ گفتگو میں ایگزیکٹ نہیں ہوتے کہ بالکل آپ پرسائز اگر بات کرنا شروع کر دیں نا ہم اور آپ، تو پھر بات کرنا ہی ناممکن ہو جائے گا ایک دوسروں سے. دیکھیں آپ کہتے ہیں بچے میں جان آ گئی، بچے میں جان آ گئی. اب بچہ ہے وہ پہلے بھی جان تھا لیکن اب اس کے ساتھ بہتر ہو گیا، ہم کہتے ہیں بچے میں جان آ گئی ہے. بچہ غذا آئے گا تو اس میں گوشت آئے گا، بچے میں پہلے بھی گوشت تھا. یہ تو ایکسپریشنز، یہ تو ایک عام چیز ہے، اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی اس طرح بات کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط کہہ رہا ہے. تو قرآن جو فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما. تو ہم نے عظام کو، ہڈیوں کو
مزید گوشت عطا کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے اس میں گوشت بالکل کچھ بھی نہیں تھا, کوئی مسلز کچھ بھی نہیں تھا. اس کا میں تو اس آیت سے یہ نہیں سمجھ رہا, اور نہ میں سمجھتا ہوں یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے, اور نہ قرآن کریم یہاں پر آپ کو سائنس سکھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ صرف بتا رہا ہے جو سب لوگوں کو پتا ہے کہ بچہ, جو اس زمانے میں بھی لوگوں کو پتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں بھی عورتیں جو ہیں ان کو سخت حمل ہوتی تھیں مختلف مراحل میں. تو سخت حمل یہ ہوتا تھا کہ کوئی مثلا 1 مہینے میں سخت حمل ہو گیا, کوئی 2 مہینے میں, 3 مہینے میں, 4 مہینے میں, 6 مہینے میں. تو لوگوں کو اندازہ تھا مختلف مراحل کے کہ حمل کے مختلف مراحل میں کس طرح بچہ کس حالت میں ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے. تو بات یہاں پر ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو یہ خلق کیا ہے یہ دوبارہ خلق کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. میعاد یوم قیامت درست ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ یہ فرما رہا ہے کہ آپ کو جب ایک دفعہ خلق کیا ہے, جو آپ کو پتا ہے کہ اس طرح آپ کی خلق ہوتی ہے, یہ مختلف ایجز کے لوگوں کو, یہ نہ کہ ایمبریولوجی سکھانے کے لیے ہے, وہ ایمبریولوجی جو لوگوں کو اس زمانے میں پتا تھا, اسی جو ان لوگوں کو پتا ہے اسی کے روح سے ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو تمہاری خلقت جو ہے ایک بہت مشکل چیز ہے, تم بہت مختلف مراحل سے گزر چکے ہو, جو اب اس صورت میں ایک انسان کی صورت میں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہو. تم بہت ہی نازک مراحل سے گزر چکے ہو. اب تم دوبارہ اگر تم مٹی بن جاؤ مرنے کے بعد, تو کیا ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل زندہ کر سکتے ہیں, پہلے بھی کر چکے ہیں, دوبارہ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے, وہ اس کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ قرآن مجید کے یہ آیات, یہ کوئی سائنٹیفک چیز جو اس زمانے میں لوگوں کو نہیں پتا تھی اس کو بتانے کی کوشش نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا, وہ چیز جو ان لوگوں کو خود پہلے سے معلوم تھی, اسی کے روح سے ان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیں آپ پھر قیامت کو ڈینائی نہ کریں کہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں, کیونکہ پہلے بھی آپ کچھ خون کے قطرے تھے. وہ خون کے قطرے کن مراحل سے گزرا ہے, وہ انسان بنا, اس کے بعد یہ آپ مر جائیں گے. تو مرنے کے بعد اگر ہم آپ کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیں تو اس میں آپ تعجب نہ کریں, انکار نہ کریں کہ یہ ناممکن ہے. جی اچھا, اسی طرح سے ایک اور ہے جی سورہ الطارق کی 6/7 ورس. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی کریٹ کیا گیا تھا, مطلب جو سپرم ہے جو بنتا ہے وہ بیک بون اور رب کیج کی بیچ کی جگہ سے بنتا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. اچھا, اب اس میں بات یہ کہ وہی آج کی سائنس تو یہ کہتی ہے کہ بھئی وہ تو پروسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے, یوریتھرل گلینڈ ہوتا ہے, وہاں بنتا ہے. اچھا, اب اس میں بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں جو لوگوں کو باتیں پتہ تھی, کیونکہ اگر ہم آج کی جو ہمارے دیکھیں نا جو بایولوجسٹ ہیں ان کی کتابیں, جیسے ایک اینشنٹ میڈیسن کر کے ایک بک ہے, اس میں جو ہے ویوین نٹن کر کے ایک بایولوجسٹ ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ جو مطلب یہ ہپوکریٹ تھیوری تھی اس زمانے کی, جو پرانی, اگر ہم رومن اور گریک میڈیسن دیکھیں تو اس وقت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ جو بیک بون ہوتی ہے یا جو سپائن ہے وہاں سے جو ہے نا باڈی کے فلوئڈز بنتے ہیں, جیسے سیمن وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب یہ تو باتیں پرانے جو اینشنٹ میڈیسن تھی, مطلب گریک رومن, وہ بھی یہی کر رہی تھی, قرآن میں بھی وہی بات آ گئی. تو یہ اس میں پھر کیسے پتا چلے گا کہ قرآن ایک ڈیوائن بک ہے اگر اس میں وہی چیزیں تو ریپیٹ ہو رہی ہیں قرآن جو وہ نہیں کہہ پرانے رہا, اینشنٹ میں آپ کو بتا رہا میڈیسن ہوں. میں تھی. پہلی بات ہے کہ یہ گریک انفارمیشن جو میڈیسن تھا وہ عربوں کے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, پورے عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے پاس کوئی ایک ہی بھی کتاب ہو, سوائے جوئش پیپل کے اور کرسچن, ان کے پاس کتاب تھا, باقی عربوں کے پاس ایک کتاب بھی نہیں تھا. لکھنا پڑھنا بھی بہت کم لوگوں کو آتا تھا. تو یہ کہ ان کو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایسی میڈیسن کی کتابیں وہ گریک میڈیسن کے پاس تھی, تو یہ ہسٹری میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اچھا, پھر میں آپ کی خدمت میں اس آیے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں عام طور پہ اس میں یہاں پہ ٹرانسلیشن میں ایک ایرر ہوتی ہے, ایک مسٹیک ہوتی ہے. وہ آپ یاد رکھیں کہ جس گرامر میں جس چیز کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں, عربی میں, اردو میں اس کو ضمیر کہتے ہیں. جس میں کہتا ہوں میں, آپ, یہ, وہ, اٹ, ہی, شی, تو عربی زبان میں اٹ ان ہی کے لیے ایک ہی لفظ ہے. اٹ ان ہی جو اینیمیٹ ہے اور ان اینیمیٹ ہے اس کے لیے ایک ہی پروناؤن ہے, دو پروناؤن نہیں ہے. یہ پہلی بات ہے. اور بہت دفعہ ہوتا ہے کہ افعال میں پروناؤن, یعنی اس کو دوبارہ پروناؤن کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا ہی ڈرنکس, ہی ڈرنکس. اب یہ جملہ عربی میں یہ بولنے کی بہت دفعہ ہوتا ہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ صرف کہتے ہیں یشربو, ہوا یشربو یا یشربو ہوا, بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا اردو میں بھی ہوتا ہے, مثلا پیتا ہے.
اگر آپ پیتا ہے کہتے ہیں، شاید اردو میں اکثر لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے، یا وہ کہتے ہیں وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ سو رہا ہے یا سو رہا ہے، کافی ہے. یعنی پروناؤن کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جملہ اس سے کامل ہوتا ہے. وہ عربی میں بھی اسی طرح کہ پروناؤن کو دوبارہ لانے کی ضرورت. اس کو جب آپ ذہن میں رکھیں نا تو آپ آیا کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الطارق. اچھا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے قیامت کی. دیکھیں کہ جو لوگ مذاق اڑاتے تھے اس زمانے میں کہ مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ ہو سکتے ہیں. جب ایک دفعہ ہم مر جاتے ہیں، ہم دفن ہو جاتے ہیں، ہماری فلیش خاک میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ہمارے بونز بھی سڑ جاتی ہیں، خاکستر ہو جاتے ہیں، پھر خاک میں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو دوبارہ زندہ ہونے کا یہ مذاق اڑاتے تھے کہ ناممکن ہے. تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو سوچنا چاہیے، مما خلق، کس چیز سے وہ اس کو بنایا گیا ہے. خلق من ماء دافق، اس کو بنایا گیا ہے کس چیز سے؟ اس پانی سے جو اچل کے نکلتی ہے، یعنی انسان کی منی، مرد کی منی. اچھا، یخرج من بین الصلب والترائب، نکلتا ہے. کیا چیز نکلتا ہے یہاں پر؟ کیا چیز نکلتا ہے؟ اگر آپ اس کو لگا دیں، کہہ دیں کہ نکلتا ہے، کہہ دیں یہ وہ منی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بات آپ کی ہو سکتا ہے یہ اپلیکیبل ہو کہ بھئی منی جو ہے کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ صلب سے نکلتا ہے، یا مثلا گلینڈ سے نکلتا ہے، ٹیسٹیکل سے نکلتا ہے، صلب سے نہیں نکلتا، ترائب سے نہیں نکلتا. لیکن اگر ہم اسی ضمیر کو یخرج، انسان نکلتا ہے، انسان کس چیز سے خلق ہوا ہے؟ وہ مائع دافق سے خلق ہوا ہے، منی سے خلق ہوا ہے. انسان نکلتا ہے من بین الصلب والترائب. انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے، اس کی جب ولادت ہوتا ہے تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ پشت، کمر اور یہ جو سینے کی ہڈیاں اس کے درمیان، یہ کہاں؟ یہ وومن کی پیٹ ہے، عورت کا وومب ہے، یہاں پر پیٹ ہے، یہ یہاں سے نکل آیا. یخرج من بین الصلب والترائب. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں، کیونکہ عربی زبان میں اٹ اینڈ ہی کا ضمیر ایک ہی ہے، پروناؤن ایک ہی ہے. اگر یہاں پہ اٹ لفظ اٹ ہوتا نا، کوئی ایسا ضمیر ہوتا کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ حتمن کس کی طرف جا رہا ہے؟ منی کی طرف جا رہا ہے. بات آپ کی صحیح تھی جی جی. کہ منی کی طرف جا، لیکن یہاں پہ یخرجو ہے، ایک نیوٹرل پروناؤن ہے. نیوٹرل پروناؤن ہے، یہ ہو سکتا ہے ضمیر اس کی طرف جا رہا ہو، یا منی کی طرف جا رہا ہو، یا وہ انسان کی طرف جا رہا ہو. تو یہ انسان کی طرف جانا اس کا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو کیسے بنایا، کس چیز سے بنایا. اچھا، انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے خلق ہوا ہے. وہ منی سے خلق ہوا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، انسان نکلتا ہے ماں کے پیٹ سے. ماں کے پیٹ کہاں ہے؟ اس عورت کے سینے اور اس کے کمر کے درمیانی والے سے اس کے پیٹ، اس کا ووم ہوتا ہے. یہاں پہ بچے کی پرورش ہوتی ہے پیٹ میں، 9 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد وہ نکلتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر، پر اگر اس طرح اس کو بنایا ہے، اس طرح مشکل مراحل سے گزار کے اس کو ایک انسان بنایا ہے، تو وہی رب اس کو دوبارہ بنا سکتا ہے. جب وہ مٹی ہو جاتا ہے، اس کے سب ہڈیاں سڑ جاتی ہیں، مٹی بن جاتی ہیں، وہ اس کو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو اب آپ یہ ایک بہتر ٹرانسلیشن ہے، اس ٹرانسلیشن پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اشکال کر سکتا. جی بولیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. صحیح. تو مطلب یہی کہ جو پرانی، مطلب جو کہتے ہیں جیسے اینشنٹ جو ہمارے پاس آتی ہیں بکس، ان کے اوپر جو تبصرہ کیا گیا تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے کے لوگ یہی چیز بلیو کرتے تھے کہ ایک بیک بون سے ہی سیمن نکلتا ہے، سارا کچھ ہے. تو یہی اتفاق کیوں ہے کہ قرآن کی جو ٹرانسلیشن بھی بنتی ہے وہ اسی طرح سے مطلب اس میں آ جاتی ہے چیز؟ دیکھیں، یہ کہ یخرجو کو اگر ہم اس معنی میں دیکھیں نا، یخرجو ایک معنی ہوتا ہے، خلقت کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ وہ خلق ہوتا ہے. اگر ہم اس کو کہہ دیں کہ یہ سیمن کی کریشن کیسی ہوتی ہے اور وومن کا جو ایگ ہوتا ہے اس کی کریشن کیسی ہوتی ہے، یہ تو ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. اس میں کتنے کتنے گلینڈز ہیں اور کتنے کتنے بدن کے اعضاء کے اس میں اگر ہم صرف ایگزٹ کے معنی پہ نہ لینا یخرجو کو، یخرجو صرف ایگزٹ کے معنی میں نہیں، یعنی صنعت کے معنی میں لے لیں کہ وہ بنتا ہے. اگر ہم اس کو انسان، وہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس معنوں میں بھی نہ لیں، تو یخرجو کو اگر ہم اس معنوں میں بھی لے لیں کہ وہ بنتا ہے، تو پھر بھی تو اس کے جو سیمن یا وومن کا جو ایگ ہے، یہ دونوں مل کر زائگوٹ بنتی ہیں. جب یہ ان کا نیوٹریشن کس جگہ سے آتا ہے، تو لازمی بات ہے صرف ٹیسٹیکل سے نہیں آتا. یہ پورا انسان کا جو اسٹرکچر ہے، انسان کا ٹورسو ہے،
टोर्सो मतलब सीने से लेकर कमर तक, ये किडनीज वगैरह, और ये सब उसमें इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई हम जो जब बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, वो एक ही सेल के स्ट्रक्चर पे हम उसी में फंस जाते हैं हमेशा। इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप दुनिया का सबसे जो एडवांस्ड गाड़ी है, मसलन टेस्ला है, या जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं, वो एक सेल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। एक जो ह्यूमन सेल है, एक या नॉन ह्यूमन सेल, एक बैक्टीरिया के, ये डॉक्टर साहब बेहतर जानती हैं हमसे, वो इतना कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो जाइगोट इंसान का बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है ना, या खुरुज मिन बैन सुल्ब व तरैब, ये हर जगह से उसको ये न्यूट्रिशंस आते हैं, उसमें वो एक पूरा सिस्टम है जो उसको ऐड करती है इसके बनने के लिए। या खुरुजों को हम इस मानों में लेते हैं, बनने के मान। अब ये आप कहते हैं कि ना कि पुराने ज़माने के लोग भी यही सोचते थे, कुरान भी यही कह रहा, तो हम इसको नहीं मानते कि कुरान भी वही कह रहा है जो पुराने ज़माने के लोग कह रहे थे, ठीक है ना। मुसलमानों के जहन में ये बात था, ये जो कुरान कह रहा है, मुसलमानों के जहन में ये था, अक्सर मुफस्सिरीन के जहन में, कि यखरुजु मिन बैन सुल्ब व तरैब, कि अगर कुरान कह रहा है कि मनी जो है इंसान के पुश्त से और उसके छाती के दरमियान से निकल रहा है, तो उन्होंने समझा कि ये उसी को कह रहा है, हालांकि कुरान एक्सप्लिसिटली उसको नहीं कह रहा। कुरान की इसी आयत को बहुत वजूह के साथ आप इस तरह तफसीर कर सकते हैं कि बच्चा जब पैदा हो जाता है तो वो सुल्ब और तराइब के दरमियान से, कमर और सीने के दरमियान वाले हिस्से से, यानी इस वुमन का जो वूम होता है, उस मैदान से, उस इलाके से, उन ऑर्गन से वो बाहर निकलता है, दुनिया में उसकी पैदाइश होती है। जी सिस्टर। जी जी।